السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آپ سب ٹھیک ہیں؟ ہم سب بھی ٹھیک ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے شکر الحمدللہ۔ تو آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی باتیں شیئر کرنے جا رہی ہوں ہاؤس وائف کے حوالے سے۔ ایک میں بھی ہاؤس وائف ہوں، ٹھیک ہے نا۔ ہاؤس وائف جو ہوتی ہے نا، اس پہ شادی کے بعد بہت ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ شادی سے پہلے وہ جو ہوتی ہے نا، ایک اکیلی بیٹی ہوتی ہے، اس پہ اتنی ذمہ داریاں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ وہ اپنے ماں باپ کے سارے زندگی گزارتی ہے، بیٹھتی اٹھتی جو مرضی کرتی ہے، اور شادی کے بعد جو ہوتی ہے نا، وہ جو ہوتی ہے نا، اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ پھر وہ اکیلی نہیں ہوتی، پھر اس کے بچے ہوتے ہیں، اس کا ہسبینڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس وجہ سے میں نے کہا چلے میں آپ سے اس موضوع پہ بات کرتی ہوں۔ تو کچھ ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو اپنے گھر کو بوجھ سمجھتی ہیں، جو اپنے گھر کا کام کرنا نہیں چاہتی، وہ کہتی ہیں بس ہم فری رہیں، ہم تو تھک گئے، ہم تو یہ ہو گیا، ہمیں تو وہ ہو گیا۔ پر کچھ ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا چاہتی ہیں، اپنے بچوں کو صاف ستھرا رکھتی ہیں، اور گھر کی صفائی وغیرہ کا خیال رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، اپنے کام خود سے کرنا جانتی ہیں۔ تو میں بھی ایسی ہوں، کیونکہ مجھے اپنا گھر کا کام کرنا بہت اچھا لگتا ہے، اور مجھے گھر کا صاف ستھرا بھی رکھنا بہت اچھا لگتا ہے، اور بچوں کو بھی صاف ستھرا رکھنا، کھانا وغیرہ بنانا بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ مجھے کوکنگ کرنی بھی بہت اچھی لگتی ہے، کیونکہ مجھے کوکنگ بہت پسند ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے نا، بڑوں کا گھر میں ہونا بھی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ساس سسر کی بھی عزت کرنی چاہیے، ان کی نند دیور جیٹھ وغیرہ سب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی عزت دینی چاہیے، اور گھر پہ کوئی مہمان آ جائے ان کی بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ مہمان تو رحمت بن کر آتے ہیں، مہمان آئے تو دیکھیں کیسے رونق ہو جاتی ہے گھروں میں، اور جب وہ جاتے ہیں نا تو ایسے گھر خالی 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 ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جو بڑے ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ بہت ہی رونق ہوتی ہے، بڑوں کے ساتھ ہم وہ باتیں شیئر کر لیتے ہیں جو ہم کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ بڑے ہوتے ہیں نا، تو خاص طور پہ جب بچے ہوتے ہیں نا گھر پہ چھوٹے، تو پھر جو ہے نا بہت سے ہی بڑوں سے ٹپس مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ بچوں کو ایسے کر لیں، نزلہ زکام ہو گیا تو ایسے کر لو، یہ دے دو وہ دے دو۔ اور آج کل کی جو ہاؤس وائف ہے نا، وہ بس بار بار بھاگتی ہیں ڈاکٹروں کے پاس، ٹھیک ہے، وہ خود سے کچھ نہیں کرنا چاہتی، نہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کو کیا ہوا ہے، کیا مسئلہ نہیں، دوائیاں دلوا دیں، ٹیکے لگوا دیں، تو جو ہے نا بس اسی کاموں میں لگی رہتی ہیں۔ تو اچھا جی، ساتھ ساتھ میں نا اپنی کوکنگ بھی کر لیتی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ میں کیا بنا رہی ہوں، آج میں آلو مٹر چکن بنانے جا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا چلو ساتھ ساتھ میں کوکنگ بھی کر لوں گی، ساتھ ساتھ میں ویڈیو بھی بنا لوں گی۔ تو اسی طرح جو ہے نا، مجھے اپنی جو ہے نا ذمہ داریاں نبھانا بہت اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اپنی مرضی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ شادی کے بعد کوئی دباؤ میں کام کرتا، نہیں، اپنی مرضی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم خود ہی سوتے ہیں، خود ہی اٹھتے ہیں، کسی کی روک رکاوٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ کچھ کھانا پینا ہو اپنی مرضی سے کھاتے پیتے بناتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کا کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے، سب اپنے اپنے گھروں میں ٹھیک ہے نا۔ تو کوئی کسی کے اندر انٹرفیئر نہیں کرتا گھر میں کہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، سب اپنے اپنے ہیں، جہاں مرضی جائیں آئیں، جو مرضی کھائیں پئیں، کبھی کسی نے روکا نہیں ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہی ہوتی ہے، اور کوئی عورتیں ہوتی ہیں کوئی شادی کے بعد بہت ہی بہیو کرتی ہیں برا، کہ نہیں جی ہم پہ تو ذمہ داری پڑ گئی ہے، اللہ جی میں تو مر گئی، مجھے تو یہ ہو گیا، مجھے تو وہ ہو گیا، میں تو ایسی تھی، مجھے تو انہوں نے بیمار کر دیا، مجھے تو تھکاوٹ ہو گئی، میں تو سارا دن کام میں لگی رہتی ہوں۔ ایسی بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ اپنے بچے ہوتے ہیں، اپنا ہسبینڈ ہوتا ہے، ان کی ذمہ داری ہم نہیں اٹھائیں گے تو پھر کون اٹھائے گا، ہم نہیں اٹھائیں گے تو کون اٹھائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو میں صرف یہی کہنا چاہتی تھی اس ویڈیو کے حوالے سے کہ جو ہے نا، ایک ہاؤس وائف کی ذمہ داری نا یہی ہے کہ وہ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھے، اچھی طرح رہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ آپ نے مجھے ہر دفعہ دیکھا ہوگا کہ میں اپنے گھر کو کیسے صاف ستھرا رکھتی ہوں، آپ کو مجھے کچن میں بھی ڈسٹ وغیرہ کچھ نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح مجھے بہت شوق ہے گھر کے کام کرنے کا، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ میں نے کہا چلو میں اپنے ولاگ بنانا سٹارٹ کرتی ہوں، تو ساتھ ہی ساتھ نا چلو جی مجھے کوئی سپورٹ بھی مل جائے گی، جو خرچہ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بابا جاب بھی نہیں کرتے، تو جو میری نند ہے نا وہی ہمارا خرچہ افورڈ کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کر کے تو چلو جی میرا چینل ہوگا تو مجھے بھی کچھ سپورٹ ہو جائے گی کسی چیز کی، اور جو کوئی ہے ان کی بھی مجھے مدد کرنے کی توفیق ہو جائے گی، کہ میں اگر مجھے یہاں پہ کچھ چینل سے ملتا ہے تو میں ان لوگوں کی بھی مدد کروں گی جن کے پاس نہیں ہے۔ تو آپ پلیز میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ واچ کیا کریں،
اور میری ویڈیو کو دیکھا کریں، لائک سبسکرائب کیا کریں، میری ویڈیو شیئر بھی کیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ جی میرے پاس میرا بیٹا آیا تھا، کہتا مما مجھے کچھ کھانے کے لیے دو نا، چیز دو۔ تو یہ میں نے اس کو چیز دی ہے، تو کہتا میں نے وہ والی نہیں لینی جو مجھے بول میں ڈال کے دیا نا آپ نے، مجھے وہ ڈبی میں دو ساری، کہ میں ساری نیچے لے کے جاؤں اور گھراؤں۔ تو یہاں پہ میں نے اب اس کو کہا، میں نے کہا جلدی جلدی اٹھا لو، تو عجیب عجیب سے نا منہ کر کے دکھا رہا ہے، فیس بنا کے دکھا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ مجھے نہ ایسے بولو نا۔ تو یہاں پہ جی میرا ساتھ ساتھ کھانا بھی ریڈی ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا، بہت مزے کا بنا ہے میرا کھانا۔ تو کسی نے کھانا تو آ جائیں، پلیز میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر کریں، ٹھیک ہے۔ مجھے سپورٹ کی ضرورت ہے، مجھے سپورٹ کریں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے ہی سپورٹ کی ضرورت ہے، جو بھی چھوٹے موٹے یوٹیوبرس ہیں ان سب کو آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ ایک میں ولاگ دیکھتی ہوں، وہ احمد ولاگ ہیں، ان کو بھی بہت ضرورت ہے سپورٹ کی، ٹھیک ہے نا، ان کو بھی بہت ضرورت ہے۔ ان کے بچے جو ہیں نا دونوں ٹھیک نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپاہج ہیں، تو ان کو بھی بہت ضرورت ہے۔ تو اسی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، اللہ حافظ۔